اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام وفي الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون حج اور عمرے کو اللہ تعالیٰ کے لیے پورا کرو. ہاں اگر تم روک لیے جاؤ تو جو قربانی میسر ہو اسے کر ڈالو اور اپنے سر نہ مڈواؤ جب تک کہ قربانی قربان گاہ تک نہ پہنچ جائے. البتہ تم میں سے جو بیمار ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو جس کی وجہ سے سر مڈا لے تو اس پر فدیہ ہے، خواہ روزے رکھ لے، خواہ صدقہ دے دیں، خواہ قربانی کرے. پس تم جب امن کی حالت میں ہو جاؤ تو جو شخص عمرے سے لے کر حج تک تمتع کرے پس اسے جو قربانی میسر ہو اسے کر ڈالے. جسے طاقت ہی نہ ہو وہ 3 روزے تو حج کے دنوں میں رکھ لیں اور 7 واپسی میں. یہ پورے 10 دن ہو گئے. یہ حکم ان لوگوں کے لیے ہے جو مسجد حرام کے رہنے والے نہ ہوں. لوگوں اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ سخت عذاب والا ہے. حج کے مہینے مقرر ہیں، اس لیے جو شخص ان میں حج لازم کر لے وہ اپنی بیوی سے میل ملاپ کرنے، گناہ کرنے اور لڑائی جھگڑا کرنے سے بچتا رہے. تم جو نیکی کرو گے اس سے اللہ تعالیٰ باخبر ہے. اور اپنے ساتھ سفر خرچ لے لیا کرو. سب سے بہتر توشہ اللہ کا ڈر ہے. اور اے عقل مندو مجھ سے ڈرتے رہا کرو. تم پر اپنے رب کا فضل تلاش کرنے میں کوئی گناہ نہیں. جب تم عرفات سے لوٹو تو مشعر حرام کے پاس ذکر الہی کرو اور اس کا ذکر کرو جیسا کہ اس نے تمہیں ہدایت دی، حالانکہ تم اس سے پہلے راہ بھولے ہوئے تھے. پھر تم اس جگہ سے لوٹو جس جگہ سے سب لوگ لوٹتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے طلب بخشش کرتے رہو.
یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ پھر جب تم ارکان حج ادا کر چکو تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو جس طرح تم اپنے باپ دادوں کا ذکر کیا کرتے تھے، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ بعض لوگ وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں دے، ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اور بعض لوگ وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں نیکی دے اور آخرت میں بھلائی عطا فرما اور ہمیں عذاب جہنم سے نجات دے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے ان کے اعمال کا حصہ ہے اور اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی یاد ان گنتی کے چند دنوں ایام تشریق میں کرو۔ 2 دن کی جلدی کرنے والے پر بھی کوئی گناہ نہیں اور جو پیچھے رہ جائے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں۔ یہ پرہیزگاروں کے لیے ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ تم سب اسی کی طرف جمع کیے جاؤ گے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 196 سے آیت نمبر 203۔ محترم سامعین، عزیز ماں اور بہنوں، یہاں آپ لوگوں کے سامنے جو آیات تلاوت کی گئیں، ان تمام آیات کا تعلق حج اور عمرے سے ہے۔ حج یہ اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے، جیسا کہ حدیث جبرائیل میں اور بہت ساری روایتوں میں تفصیل آ چکی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے تعلق سے کیا کہا؟ الاسلام ان تشہد اللہ الہ الا اللہ۔ اسلام یہ ہے کہ تم گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، واشہد اور وان تشہد ان محمد رسول اللہ، اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اس کے بعد وتقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، وتؤتی الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو، وتصوم رمضان، رمضان المبارک کے روزے رکھو، وتحج البیت ان استطاع الیہ سبیلا، اور اگر اللہ نے استطاعت دی ہے تو زندگی میں ایک مرتبہ حج بیت اللہ ادا کرو۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حج یہ اسلام کی 5 بنیادوں میں سے ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ اب اگر کوئی شخص ان 5 بنیادوں میں سے کسی ایک کا بھی انکار کرے، وہ مسلمان نہیں ہے، اسے 5 ماننا ہوگا۔ یہ بات الگ ہے کہ اگر وہ صاحب مال نہیں ہے تو زکوٰۃ نہیں دے گا، اس لیے کہ زکوٰۃ کی فرضیت نصاب پر ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے، ٹھیک ہے وہ صاحب نصاب نہیں ہے، لیکن وہ یہ کہتا ہے میں زکوٰۃ نہیں مانتا یا زکوٰۃ اسلام کا حصہ نہیں ہے، تو کافر ہے۔ جیسا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مانعین زکوٰۃ سے قتال کیا تھا، وہ قبیلے والے جن لوگوں نے یہ قرآن مجید کا غلط استدلال کرتے ہوئے کہا تھا کہ زکوٰۃ لینے کا حکم صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں زکوٰۃ ختم ہو گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جو نماز اور زکوٰۃ کے درمیان فرق کرے گا، یعنی فرضیت کے بارے میں کہ نماز تو فرض ہے لیکن زکوٰۃ فرض نہیں، میں اس سے قتال کروں گا، وہ مسلمان نہیں ہے۔ اور ان لوگوں سے قتال کیا یہاں تک کہ وہ زکوٰۃ دینے پر دوبارہ تیار ہو گئے۔ یہی معاملہ اسلام کے سارے اراکین کا ہے، چاہے رمضان المبارک کے روزے ہو یا تو پھر حج ہو، ان کو ماننا ہے، اس کے پر ایمان رکھنا ہے۔ یہ بات الگ ہے کہ اگر استطاعت نہیں ہے تو ہم نہیں کریں گے، لیکن اس کو ماننا، اس کے پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ اور اگر کوئی شخص ماننے کے باوجود استطاعت ہے اور اس کو ادا نہیں کرتا ہے تو یہ عملی کوتاہی ہے اور یہ مجرم ہے، لیکن یہ کافر نہیں ہے۔ کافر کون ہے؟ انکار کرنے والا۔ کفر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ انکار کرنا، چاہے وہ زکوٰۃ کا انکار کرے، نماز کا انکار کرے، روزوں کا انکار کرے یا حج کا۔ حج یہ بہت عظیم عبادت ہے، اور خاص طور سے ایک ظاہری بات سمجھ میں آتی ہے کہ حج کے تعلق سے قرآن مجید نے کیا کہا؟ من استطاع الیہ سبیلا، جو وہاں تک آنے جانے کی استطاعت رکھتا ہے۔
یہ تو ظاہری طور پر سمجھ میں آتا ہے، جس کے پاس طاقت ہوگی وہی جائے گا، ہر کوئی حج نہیں ادا کر سکتا اور ہر کسی کے پر فرض بھی نہیں ہے، یہ ظاہری طور پر۔ لیکن دوسری بات یہ کہ ان لوگوں پر اللہ نے حج کیوں فرض کیا جو صاحب مال ہیں؟ اس لیے کہ جو وہاں سے آنے جانے کی طاقت رکھتے ہیں مالدار لوگ ہیں، غریب آدمی عام آدمی اس کی طاقت نہیں رکھتا ہے، طاقت وہ رکھتا ہے جس کو اللہ نے صاحب مال بنایا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ عمومی طور کے پر دنیا داری اور آخرت سے غفلت انہی لوگوں کے اندر پائی جاتی ہے جو مالدار ہوتے ہیں، مال کی بنیاد کے پر ان کی توجہات زیادہ دنیا کی طرف ہوتی ہے۔ تو ان لوگوں کے پر حج فرض کیا گیا، کیوں کیا گیا؟ تاکہ حج کے ذریعے سے ان کو آخرت کی یاد دلائی جائے۔ اب آج دیکھیے گا حج کے عطا کرتے وقت ہر کسی کی زبان کے پر صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر، اللہ کی تسبیح، اللہ کی تحمید ہوتی ہے۔ یہی اصل چیز ہے کہ اپنی زبان کو ہمیشہ اللہ کے ذکر سے، اس کی وحدانیت سے تر رکھو کہ اللہ ہی سب سے بڑا ہے، وہی سب عطا کرنے والا ہے، زندگی کے تمام امور کا مالک اللہ ہی ہے۔ یہ بہت اہم چیز ہے جو بار بار حج کے موقع پر ادا کی جاتی ہے۔ یہ زبان کی عبادت ہو گئی، بدنی عبادت بھی ہوتی ہے حج کے موسم میں، اس لیے کہ بار بار آنا جانا اور مختلف مقامات کے پر جانا، مزدلفہ جانا، عرفہ کے میدان میں جانا، اور یہ ساری چیزیں آپ دیکھیے، کنکری مارنے کے لیے رمے جمار کے پر جانا، طواف کرنا، سعی کرنا، اتنا زیادہ ہے کہ یہ ساری چیزیں بدن سے جڑی ہوئی ہیں، یعنی زبانی عبادت، مالی عبادت اور ساتھ ہی ساتھ بدنی عبادت، یعنی بدن بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ سب کے سب بیک وقت حج کے اندر جمع ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ کے اندر کیا ہوتا ہے؟ زکوٰۃ صرف مالی عبادت ہے، یعنی آپ نے مال ادا کر دیا، عبادت ہو گئی۔ اس میں آپ کو اپنے جسم کو تھکانا یا زبان سے ذکر کرنا جو قولی زبانی عبادت ہوتی ہے کچھ بھی نہیں ہے۔ روزہ یہ مکمل طور کے پر بدنی عبادت ہے، آپ اپنے آپ کو بھوکا رکھیے۔ نماز یہ دو طرح کی عبادت ہے، قولی بھی ہے، بدنی بھی، یعنی زبان سے اللہ کا ذکر و قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے اور اپنے بدن کے ذریعے رکوع اور سجود اور قیام ہوتا ہے۔ تو عبادتوں میں جن جن چیزوں کو استعمال کیا جاتا ہے آپ غور کر سکتے ہیں۔ تو حج کے اندر سب ہوتا ہے، اپنی زبان سے مسلسل اللہ کے لیے تلبیہ، اللہ کی تکبیر اور کلمہ تحمید سب ادا کرنا ہے۔ اس کے بعد اپنے بدن کو بھی استعمال کرنا ہے اور آنے جانے میں مال بھی لگتا ہے۔ حج حقیقت میں قیامت کا ریہرسل ہے۔ وہاں پر آپ دیکھیں ایک ہی میدان میں ایک ہی لباس کے اندر سارے لوگوں کی توجہ ایک طرف ہوتی ہے، دنیا سے مکمل طور سے کٹا ہوا انسان صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف دھیان لگاتا ہے۔ یہی قیامت کا منظرنامہ ہے، ریہرسل ہے، یعنی ان لوگوں کو بتایا جا رہا ہے دنیا میں کہ آخرت قائم ہوگی تو کیا ہوگا، اس کی طرف توجہ کو پھیرا جاتا ہے تاکہ مال کے ذریعے وہ اپنے آپ کو دنیا کی طرف نہیں بلکہ آخرت کی طرف، اللہ کی طرف اپنا دھیان لگانے کی کوشش کریں۔ یہ حج کا پیغام ہے، اللہ کے لیے تکبیر کہنا، اللہ کی کبریائی، اللہ کی حمد و ثنا، یہ تمام چیزیں حج کے اندر آ کر جمع ہو جاتی ہیں۔ اب یہاں دیکھیے حج کے تعلق سے کچھ احکامات بیان کیے گئے۔ پہلی بات قرآن مجید کہتا ہے وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرہ اللہ کے لیے مکمل کرو، یعنی جب اسے کرنا شروع کر دیے ہو تو اس کو مکمل کرو، آدھا ادھورا مت چھوڑو، بیچ میں چھوڑ کر واپس نہیں آنا ہے، کرنا ہے تو پورا ادا کرو۔ یہ بات قرآن مجید نے بیان کی۔ عمرہ کو حج اصغر بھی کہا جاتا ہے، چھوٹا حج، اس لیے کہ حج کے مقابلے میں اس کے جو اراکین ہوتے ہیں بہت کم ہوتے ہیں اور کچھ ہی وقتوں میں 2 سے 3 گھنٹے کے اندر انسان آسانی کے ساتھ عمرہ کے اراکین ادا کر لیتا ہے، لیکن حج یہ کئی دنوں کے پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس بنیاد کے پر عمرہ کو حج اصغر کہا جاتا ہے۔ البتہ اگر کسی وجہ سے مسئلہ پیش آ جائے فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، تمہیں روک لیا جائے، راستے میں کوئی دشواری پیدا ہو جائے تو ایسی صورت میں کیا کرنا ہے؟ فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، جو ہدی کا جانور ہے اسے تم اسی جگہ پر قربان کرو۔
اب یہاں حج کی 3 قسمیں ہیں، اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ ایک ہو جائے حج افراد، یعنی صرف حج کا تلبیہ پکارا جاتا ہے، اس میں عمرہ نہیں ہوتا، صرف حج ادا کر کے انسان واپس آ جائے۔ دوسرا ہوتا ہے حج قران۔ قران کا مطلب ہوتا ہے جوائنٹ کرنا، جوڑنا۔ اس میں کیا ہوتا ہے، ایک ہی تلبیے میں، ایک ہی احرام میں عمرہ بھی ادا کیا جاتا ہے، حج بھی، یا اس میں احرام کھولا نہیں جاتا۔ یہاں پر حاجی جائے گا، حاجی جانے کے بعد عمرہ ادا کرے گا، عمرہ ادا کرنے کے بعد اس کو احرام کھولنے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ اس نے قران یعنی حج اور عمرہ دونوں کو جوائنٹ کیا ہے، جوڑ لیا ہے۔ جب تک وہ حج سے فارغ نہیں ہوگا تب تک اسے احرام کھولنے کی اجازت نہیں۔ اب تیسرا ہے حج تمتع۔ تمتع کا مطلب ہوتا ہے فائدہ اٹھانا، اور عمومی طور کے پر انڈیا، پاکستان، ادھر کے جتنے حجاج کرام ہوتے ہیں یہ حج تمتع ہی کرتے ہیں۔ حج تمتع کیسا ہوتا ہے، یہاں سے احرام باندھا جاتا ہے عمرہ کا، حج کا نہیں بلکہ صرف عمرہ کا، اور قران میں حج اور عمرہ دونوں کا احرام ایک ساتھ ہوتا ہے، تلبیہ ایک ساتھ پکارا جاتا ہے۔ تو یہاں حج تمتع میں پہلے صرف کس کا احرام باندھا جاتا ہے، عمرہ کا۔ وہاں جانے کے بعد حاجی عمرہ کرتا ہے، فارغ ہو گیا۔ اب یہاں فائدہ کس بات کا ہوتا ہے، وہ احرام کھول لے گا، احرام کی پابندیاں اس کے پر نہیں ہوگی، اور جب حج کا وقت قریب آئے گا وہ اپنی جگہ پر جس جگہ وہ رہ رہا ہے اسی جگہ سے احرام باندھے گا اور حج کے اراکین ادا کرے گا۔ یعنی عمرہ اور حج کے درمیان جو وقت تھا تو احرام کی بندش اس کے پر نہیں تھی، اس کا وہ فائدہ اٹھاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر 4 عمرہ کیا اور 1 حج ادا کیا، ایک ہی حج ادا کیا ہے، اور وہ حج حج قران تھا، یعنی عمرہ اور حج دونوں کا تلبیہ ایک ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، جس بات کا علم مجھے بعد میں ہوا حج تمتع کے تعلق سے، اگر مجھے پہلے اس کا علم دیا جاتا تو میں حج تمتع ہی کرتا، یعنی پہلے عمرہ کر کے فارغ ہو جاتا، اس کے بعد حج ادا کرتا۔ اب یہاں یہ جو ہدی کا جانور ہے، ہدی کا جانور یہ حج قران میں لے جانا ضروری ہوتا ہے، یعنی جس جگہ سے ہم نکلے ہیں ساتھ میں ہدی کا جانور ہوگا، اونٹ ہوگا، جو اللہ کی راہ میں لے جا کر منی میں حج کے وقت قربان کیا جائے گا۔ یہ کس حاجی کے لیے ہے، حج قران کرنے والے کے لیے، حج تمتع والے کے لیے نہیں۔ حج تمتع والا تو عمرہ کر کے فارغ ہو جائے گا، اس کے بعد عمرہ کا حج کا احرام باندھے گا اور جانور ذبح کرے گا، اسے اپنے ساتھ ہدی کا جانور لے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو قرآن یہاں پر کہہ رہا ہے اگر کسی وجہ سے تم لوگوں کو روک لیا گیا ہے تو جیسا میسر تمہیں ہو ہدی کا جانور اسی جگہ قربان کر دو اور وہاں سے فارغ ہو جاؤ۔ جیسا کہ حدیبیہ والے سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین مکہ نے روک لیا تھا حدیبیہ کے مقام پر، اور تمام مسلمانوں کو کہا کہ ہم تمہیں مسجد حرام نہیں آنے دیں گے، مکہ میں انٹری کی اجازت نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، اسی جگہ کے پر، اب یہاں ایک بات اور یاد رکھیے گا، آپ جب حدیبیہ والے سال مکہ کے لیے عمرہ کے لیے نکلے تھے تو اپنے ساتھ کیا لے کر گئے تھے، ہدی کا جانور، اونٹ لے کر گئے تھے۔ پہلے عمرہ کے وقت بھی قربانی دینا ضروری تھا، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ ہدی کا جانور یعنی اونٹ لے کر گئے تھے، اور جب حدیبیہ کے مقام پر روک لیا گیا تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اسی جگہ کے پر اپنے جانوروں کو قربان کرو اور اپنے بالوں کو منڈا لو، اسی جگہ فارغ ہو گئے، یہی تمہارا عمرہ ہے، یعنی ان لوگوں کو عمرہ سے محروم نہیں کیا جائے گا، ثواب مکمل ملتا ہے، یہ ہے۔ لیکن بعد میں عمرہ کرنے والوں کے لیے قربانی دینا جانوروں کی لازم نہیں قرار دیا گیا بلکہ اسے مستثنا کر دیا گیا، الگ کر دیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ اب عمرہ کرنے والے قربانی نہیں کرتے، یہ پہلے تھا، بعد میں اسے منسوخ کر دیا گیا۔ اب یہاں ایک اور چیز اس ضمن میں بیان کی جا رہی ہے، جب تک حالت احرام میں ہے تب تک اپنے بالوں کو کاٹنا یا تو اپنے جلد کے کہیں چمڑا نکل رہا اس کو باہر نکالنا، ناخن تراشنا سب منع ہوتا ہے۔ حالت احرام میں تمام چیزیں منع ہوتی ہیں، چاہے عمرہ کرنے والا ہو یا حج ادا کرنے والا۔
قرآن کہہ رہا وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، جب تک قربان گاہ تک جانور پہنچ نہیں جاتے کسی کو بھی بال مڑانے کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن اگر اس سے پہلے کوئی شخص مریض ہے جس کی بنیاد کے پر اس کے بال کو کاٹنے کی یا تو بال کے مڑانے کی ضرورت پیش آ گئی ہے، یا تو عظم بھی من رأسہ، اس کے سر میں کسی طرح کی تکلیف ہے جس کی وجہ سے اسے اپنا بال کاٹنا یا مڑانا پڑ جائے، تو اجازت ہے۔ لیکن اس کے ساتھ فدیہ دینا ہوگا۔ فدیہ کیا ہوگا؟ من صیامن، 3 روزے رکھنے ہوں گے، او صدقتن، یا تو ایک جانور کا صدقہ کرنا یا صدقہ دینا ہوگا، او نسکن، یا تو ایک جانور ذبح کرنا ہوگا۔ یہ حجاج کرام کے لیے ہے، یہ عمرہ کرنے والوں کے لیے نہیں ہے۔ حجاج کرام کے تعلق سے احکامات چل رہے ہیں۔ فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج فما استیسر من الحج، اب یہاں پر حج تمتع کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ جو لوگ عمرہ سے حج کے درمیان تمتع یعنی فائدہ اٹھاتے ہیں اپنے احرام کو کھول کر، فما استیسر من الحدی، تو ان لوگوں کے لیے جو قربانی میسر ہو وہ قربانی کر لے۔ فمن لم یجد، اگر یہ لوگ قربانی کا جانور نہیں پاتے ہیں حج تمتع کرنے والے، تو ان لوگوں کو کیا کرنا ہوگا؟ فصیام 3 ایام فی الحج، حج کے موسم میں ہی جب تک وہ وہاں پر ہیں 3 روزہ رکھنا ہوگا۔ اس کے بعد وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ، جب لوٹ کر اپنے گھر آ جائیں گے تو گھر آنے کے بعد 7 روزہ رکھنا پڑے گا۔ اس طریقے سے مکمل 10 روزہ ہوتا ہے۔ یہ کن لوگوں کے لیے؟ حج تمتع کرنے والے جن کو کسی وجہ سے قربانی کا جانور میسر نہیں ہو گیا، اور اگر جانور مل گیا قربانی کر لیے، بات ختم ہو گئی، انہیں فدیہ دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب آگے قرآن بیان کر رہا ہے الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے مقرر ہے۔ حج کے مہینے کون سے ہیں؟ شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ۔ ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دن، ان کو اشہر حج کہا جاتا ہے، حج کے مہینے کہا جاتا ہے۔ فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، تو جن لوگوں کے پر حج فرض ہو چکا ہے تو ان لوگوں کو کیا کرنا ہوگا؟ اپنی بیویوں سے میل ملاپ، ہم بستری نہیں کر سکتے، ولا فسوق، اور نہ ہی کسی بھی قسم کا خلاف شریعت کام، مکمل طریقے سے گناہ سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا، ولا جدال فی الحج، اور حج کے وقت تو جھگڑا بھی نہیں کرنا ہے۔ یہ پابندیاں ہیں، یعنی حج کے احرام کی صورت میں کسی سے جھگڑا نہیں کر سکتے، نہ کوئی گناہ کا کام کر سکتے، اور نہ ہی بیوی سے ہم بستری کر سکتے ہیں۔ وما تفعلوا من خیر، اور تم جو بھی نیکی کرو گے اللہ اسے خبردار ہے، باخبر ہے۔ اب یہاں ایک اہم مسئلہ بیان کیا گیا ہے وتزودوا، زاد راہ یعنی حج سے واپسی تک کے لیے جو بھی تم لوگوں کو میسر ہوتا ہے، جسے ہم توشہ کہتے ہیں، سفر خرچ کہتے ہیں، یہ تمام چیزوں کو ساتھ میں لے لیا کرو۔ اب یہاں معاملہ کیا تھا؟ یمن والوں کا، جیسا کہ حدیث کے اندر بیان کیا جاتا ہے، یمن والے جب حج کے لیے آیا کرتے تھے تو اپنے ساتھ زیادہ سامان نہیں لاتے تھے، بلکہ یہاں تک آنے کے لیے سفر کا جو خرچ ہوتا اتنا لیتے، اور مکہ میں آنے کے بعد جب ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تو لوگوں سے مانگا کرتے تھے۔ تو قرآن نے کہا کہ نہیں، یہ مناسب چیز نہیں ہے، بلکہ تمہیں اپنا زاد راہ، سفر خرچ، حج کے موقع پر جتنا خرچ لگ سکتا ہے یہ پہلے سے تیاری کر کے آنا ہے۔ یہ نہیں کہ اگر لوگوں کے سامنے بھیک مانگو، اچھی چیز نہیں ہے، بلکہ تمہیں پہلے سے اس کی پوری تیاری کر کے آنا ہے۔ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اور اپنے ساتھ سب سے بہتر توشہ اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے۔ اب یہاں دنیاوی چیز کا تذکرہ کرنے کے ساتھ قرآن مجید نے آخرت کا بھی تذکرہ کیا کہ جس طرح انسان سفر میں نکلتا ہے دنیا کے اندر، تو ہمیں دیکھتے ہیں کہ اگر ہمیں سفر میں 1000 روپے کی ضرورت ہے تو ہم 2000 3000 روپے لے کر چلتے ہیں تاکہ سفر میں کسی طرح کی تکلیف نہ ہو، یا ایمرجنسی کوئی مسئلہ پیش آ جائے تو اس کے لیے ہم پہلے سے تیاری میں نکلتے ہیں۔ تو یہ دنیا کا سفر ہے۔ آخرت کا سفر، وہاں پر جو چیز ہمیں کام آنے والی ہے وہ اللہ کا تقوی اور نیکیاں ہیں، یہ ہمارا زاد راہ ہے جو آخرت کے سفر قیامت تک جانے کے لیے ضروری ہے، اس کے بغیر ہم جنت تک نہیں جا سکتے۔
تو اللہ نے دنیا کے سفر سے آخرت کے سفر کو لا کر پیش کر دیا۔ دنیا کے سفر کے ساتھ ساتھ انسان کے ذہن و دماغ کو آخرت کے سفر کی طرف مبذول کر رہا ہے کہ جس طرح ہم دنیا کے سفر پر توجہ دیتے ہیں ہمیں آخرت کا بھی سفر کرنا ہے، تو اس کے لیے بھی ہمیں توجہ دینا ہے، اس کے بھی لیے نیکیاں کمانا ہے۔ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے عقل مندو اللہ سے ڈرتے رہا کرو۔ اب یہاں حج سے جڑا ہوا ایک اہم مسئلہ، عمومی طور کے پر اصحاب کرام کا معاملہ کیا تھا؟ یہ جب عمرہ یا حج کیا کرتے تھے تو تجارت بھی کیا کرتے تھے، یعنی اپنے ساتھ سامان تجارت لے جاتے، وہاں بازار لگا کرتا تھا، بہت بڑا مارکیٹ تھا، اور آج بھی آپ دیکھیے کہ مکہ مارکیٹ سے بھرا ہوا ہے، مدینہ بھی۔ جب مسافر آتے ہیں وہاں پر مارکیٹ ہوگا، لوگوں کی ضرورت کی چیزیں آئیں گی، تو ایسی صورت میں اصحاب کرام اپنے ساتھ تجارت کا سامان لے جاتے، اور عمرہ یا حج سے فارغ ہونے کے بعد جو ان کا تجارت کا سامان ہوتا تھا اسے بیچا کرتے تھے، اور باہر کے جو لوگ آتے تھے ان کا سامان خرید کر اپنے علاقے میں لے کر جاتے، اس کا فائدہ ہوتا، یعنی اپنا سامان مہنگی قیمت میں بکتا، اور اس کے بعد جو چیز انہیں سستی لگا کرتی تھی وہ لیتے، اپنے علاقے میں لے جا کر اسے مہنگا بیچتے، دونوں اعتبار سے فائدہ تھا۔ تو قرآن مجید نے کہا لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، کہ تمہیں اپنے رب کا فضل تلاش کرنے میں کوئی گناہ نہیں۔ لیکن ایک بات یاد رہے کہ اصل چیز عبادت ہو، یہ نہیں کہ اصل چیز تجارت ہو۔ اب کوئی یہ بنیاد کے پر عمرہ کرتا ہے تاکہ میں تجارت کروں گا، اس سے مجھے 2 پیسے کا فائدہ ہوگا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے تجارت کو اہمیت دی، عبادت کو نہیں۔ ہمیں عبادت کو اہمیت دینا ہے، تجارت کو نہیں۔ قرآن مجید کتنے پیارے انداز میں سورہ جمعہ کے اندر ارشاد فرماتا ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، جب نماز جمعہ مکمل ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل یعنی رزق کی تلاش میں لگ جاؤ، یعنی پہلے عبادت ہے اس کے بعد تجارت ہے، یہ نہیں کہ پہلے تجارت اس کے بعد عبادت۔ ہم لوگوں نے اس چیز کو پلٹ دیا، پہلے ہم تجارت کو اہمیت دیتے ہیں اس کے بعد عبادت۔ کتنے افسوس کی بات ہے، قرآن مجید کہتا ہے کہ اگر اذان جمعہ ہونے لگے تو وَذَرُوا الْبَيْعَ، بے یعنی تجارت کو ترک کر دو، چھوڑ دو اور عبادت کی طرف لپکو۔ اس ضمن میں فقہا بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اذان جمعہ کے بعد بھی تجارت کر رہا ہے تو تجارت حرام ہے، اس لیے کہ قرآن مجید نے منع کر دیا ہے تجارت کرنے سے، اس کے بعد بھی وہ تجارت کر رہا ہے تو یہ حرام ہے۔ آج ہمارے یہاں لوگ کرتے ہیں، اور جب امام اپنا خطبہ قریب ختم کرنے کے ہوتا ہے تب یہ مسجد کے اندر آتے ہیں اور ایک رسم ادا کر کے جاتے ہیں۔ جمعہ کا فائدہ ان لوگوں کو ملتا ہی نہیں ہے۔ اتنی بڑی بڑی نافرمانیاں، قرآن منع کر رہا ہے تجارت مت کرو تو تجارت کرتے ہیں، اس کے بعد ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری تجارت میں برکت نہیں ہوتی، اللہ کی طرف سے رحمت نازل نہیں ہو رہی ہے۔ کیوں ہوگی؟ اگر ہم اللہ کے حکموں کے خلاف کام کریں گے تو کبھی آپ برکت کی امید مت کیجئے گا، کبھی یہ مت سوچئے کہ ہماری تجارت میں، ہمارے مال و اولاد کے اندر، ہمارے معاملات کے اندر برکتیں آئے گی۔ پہلے اللہ کے حکموں کے مطابق چلیے، تو پہلے عبادت اس کے بعد تجارت ہے۔ آگے قرآن نے کہا فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، جب تم عرفہ سے لوٹو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کو ہی حج کہا ہے۔ کیا کہا صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ الحج العرفہ، کہ عرفہ میں قیام کرنا ہی حج ہے۔ اگر کوئی حاجی عرفہ میں قیام نہیں کرے گا سمجھ لو اس کا پورا حج گیا، کوئی فدیہ کچھ چلنے والا نہیں ہے۔ یعنی اصل چیز عرفہ کے میدان میں قیام کرنا ہے، اسی کو حج سے تعبیر کیا گیا ہے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ 9 ذی الحجہ کو، جو عرفہ ہے، عرفہ کا دن 9 ذی الحجہ کو ہوتا ہے، تو اسی کو عرفہ کہا جاتا ہے، اور اسی سے عرفات کا میدان ہے۔ یعنی حجاج کرام اس دن عرفہ کے میدان میں ہوتے ہیں۔ کب تک ہوں گے؟ یہ زوال سے لے کر مغرب تک وہاں رہتے ہیں، اور مکمل طور کے پر عبادت کرتے رہتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں، دعائیں کرتے رہتے ہیں، پورا دن اسی کے اندر ان کو لگانا رہتا ہے، اور یہی حج کا سب سے عظیم رکن ہے، اسی کو حج کہا گیا ہے۔
اب وہاں سے اتنا کرنے کے بعد حجاج کرام کہاں نکلتے ہیں؟ عرفہ سے مشعر حرام یعنی مزدلفہ کی طرف۔ اب مزدلفہ میں جانے کے بعد مغرب عشاء کی نماز قصر کر کے یعنی 3 رکعت مغرب کی ادا کریں گے، 2 رکعت عشاء کی ادا کریں گے، جمع کریں گے، بیک وقت ادا کریں گے۔ یہ مزدلفہ ہے۔ اور یہاں جو قرآن مجید نے کہا کہ مشعر حرام، تو مزدلفہ کو ہی مشعر حرام کہا جاتا ہے۔ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اور جیسا اللہ نے تم کو ہدایت دی تو ویسے تم اللہ کا ذکر ادا کرو، حالانکہ تم اس سے پہلے گمراہ تھے۔ قرآن نے یہاں پر جو بات بیان کی ہے وہ کیا ہے؟ جیسا کہ آگے بھی تذکرہ کیا جا رہا ہے، اصل میں حج سے فارغ ہونے کے بعد منی سب سے پہلے ہوتا ہے عرفہ، عرفہ کے بعد مزدلفہ ہے، اور مزدلفہ سے منی ہے، اور منی کے بعد رمی جمار ہے یعنی کنکری ماری جاتی ہے۔ اور اتنا کرنے کے بعد 3 دن جو رمی جمار ہوتا ہے، کنکری ماری جاتی ہے، حج سے فارغ ہو جاتے ہیں طواف کرنے کے بعد۔ اب اس کے بعد زمانے جاہلیت میں کیا ہوتا تھا؟ منی کے میدان میں یہ سارے مشرکین جمع ہوتے تھے اور اپنے باپ دادا کے کارناموں کو بیان کرتے تھے۔ دیکھو میرے باپ نے یہ کیا، میرے دادا نے یہ کیا، ہمارے قبیلے والوں نے یہ کیا، ان کے کارناموں کا تذکرہ وہاں کیا کرتے تھے۔ تو قرآن نے کہا کہ جس طرح تم اپنے باپ دادوں کا تذکرہ کر رہے، اب اسے چھوڑ دو، بلکہ اس کی جگہ اللہ کا ذکر، بلکہ اس سے زیادہ شدت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو کہ اللہ نے تمہیں ہدایت دی صحیح راستے کی۔ اس سے بڑھ کر نعمت کیا ہو سکتی ہے جس کی بنیاد کے پر تمہاری دنیا اور آخرت دونوں سنور رہی ہے۔ قرآن نے اسی ضمن میں ایک اور اہم بات بیان کی کہ فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ، جب تم حج کے مناسک کو ادا کر لو، اس کے ارکان کو ادا کر لو، تو اللہ کا ذکر کرو، وہی تذکرہ ہے۔ اب یہاں لوگوں کی 2 قسمیں، ایک وہ ہیں جو صرف دنیا کے طلبگار ہوتے ہیں۔ قرآن نے جیسے پہلے تذکرہ کیا نا کہ حج کے ساتھ تجارت یعنی لین دین، کچھ پروفٹ کمانا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن عبادت کو ترجیح دینا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ عبادت نہیں تجارت کو ترجیح دے تاکہ زیادہ سے زیادہ دنیا کما سکے۔ انہی لوگوں کے تعلق سے یہاں بیان کر رہا ہے فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا، کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں دنیا کی بھلائیاں عطا فرما، وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، جو صرف دنیا کے طلبگار ہیں، آخرت میں کچھ نہیں ملے گا۔ جیسا کہ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا مِنْكُم مَّن يُرِيدُ الدُّنْيَا، تم میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو صرف دنیا کے طلبگار، جو ہے بس دنیا مل جائے، آخرت کے بارے میں کوئی فکر نہیں ہوتی ہے۔ وَمِنْكُم مَّن يُرِيدُ الْآخِرَةَ، اور کچھ ایسے ہیں جو آخرت کے طلبگار ہیں۔ تو اللہ کیا کہتا ہے؟ جو دنیا کا طلبگار ہے نُؤْتِهِ مِنْهَا، ہم دنیا میں سے جتنا ہم چاہیں گے اتنا دیں گے، جتنا وہ چاہتا ہے نہیں، جتنا ہم چاہیں گے اتنا دیں گے۔ لیکن جو آخرت کا طلبگار ہوگا اسے دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کی نعمتوں سے بھی نوازا جائے گا۔ تو اپنی نیتوں کی اصلاح کرنا ہے۔ لیکن کچھ لوگ کیسے ہیں؟ قرآن مجید کہتا ہے مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا کی بھلائیاں عطا کر اور ہمیں آخرت کی بھلائیوں سے بھی نواز اور جہنم کے عذاب سے بچا۔ یہ دنیا اور آخرت کی سب سے جامع دعا ہے۔ دنیا اور آخرت میں جتنی بھلائیاں آپ کو چاہیے سب اللہ نے اس ایک دعا کے اندر لا کر جمع کر دی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کے آنے کے بعد بقیہ دعاؤں کو ترک کر دیا، اسی ایک دعا کو مانگا کرتے تھے، اس لیے کہ اس میں سب آ گیا، جو چاہیے سب اللہ نے دے دیا۔ پہلا جملہ ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، ہمیں دنیا کی بھلائیاں عطا کر۔ دنیا کی بھلائیاں کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ دنیا چھوڑ دو صرف آخرت کے بارے میں توجہ دو، یا آخرت کو چھوڑ دو صرف دنیا کے بارے میں۔ قرآن نے منع کیا، دنیا کو بھی دھیان میں رکھنا ہے، آخرت کو بھی رکھنا ہے، دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ اس لیے کہ انسان اگر کمائے گا نہیں تو اپنے بال بچوں کا خرچ کہاں سے کرے گا؟ بیماری میں آرامی میں اسے جو ضرورت پیش آتی ہے وہ کہاں سے پوری ہوگی؟ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بہتر ہے اپنی محنت کی کمائی کو اپنی ضروریات زندگی کے پر خرچ کرے۔ تو دونوں ضروری ہے، دنیا کو بھی طلب کرنا ہے، آخرت کو بھی طلب کرنا ہے۔ اور
دعا کا تیسرا حصہ ہے وقنا عذاب النار، اور ہمیں عذاب جہنم سے نجات دے۔ یہ تو سب سے اہم چیز ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں میری تمام نیکیوں کو قبول کر لے اور اس کے بدلے میں مجھے صرف جہنم سے نجات دے دے تو یہ میری کامیابی ہے۔ اس لیے کہ جہنم سے بچنا ہی ضروری ہے، اس سے بچ گئے تو یقیناً جنت میں جائیں گے، لیکن اگر جہنم سے نہیں بچ پائے تو کہاں جائیں گے؟ تو جہنم سے بچنا ضروری ہے۔ آگے ایک اور اہم تذکرہ کیا گیا ہے جو کہ رمی جمار سے متعلق ہے۔ قرآن نے کہا کہ 2 دن پہلے نکل جانا، 1 دن پہلے نکل جانا کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ رمی جمار سے متعلق ومن تأخر فلا اثم علیہ، اگر کوئی تاخیر بھی کر دیتا ہے تو کوئی گناہ کی بات نہیں۔ یہ اراکین کے حج سے متعلق کچھ اہم باتیں تھیں جو یہاں لا کر بیان کی گئی ہے۔ تو اللہ نے جن لوگوں کو توفیق دی ہے پہلی فرصت میں کوشش کرنا چاہیے کہ وہ حج ادا کریں، اس لیے کہ وہاں جانے کے بعد عمومی طور کے پر انسان کی دنیا، اس کی نیت، اس کے اخلاص کے اندر ایسی زیادہ تبدیلی آتی ہے جو ہم یہاں رہ کر محسوس نہیں کر سکتے۔ وہاں جا کر عبادت کا جو مزہ ہوتا ہے اور حقیقت میں انسان کو لگتا ہے کہ ہم اللہ کے بہت قریب آ چکے ہیں، اللہ ہماری دعائیں سن رہا ہے، ہم اتنے قریب ہو کر اللہ کو پکار رہے ہیں، اور عبادتوں کی لذت، عبادتوں کا مزہ حقیقت میں انسان اگر سمجھنا چاہتا ہے تو وہ حرمین ہے۔ آپ مدینہ جائیے، مکہ جائیے، عبادتوں کا حقیقی مزہ آپ کو وہیں پر آئے گا، اس لیے کہ انسان وہاں دنیا سے مکمل طور سے کٹ جاتا ہے اور کٹنے کے بعد عبادت کرتا ہے۔ اور آپ اگر یہاں پر بھی اس لذت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اعتکاف جیسی عبادت ہے جہاں انسان دنیا سے کٹ کر مکمل طور پر اللہ کے لیے عبادت کرتا ہے۔ عبادتوں کا مزہ اسی وقت ہے جب انسان اپنے تمام کاروبار، دنیا کے تمام مشاغل کو چھوڑ کر خالصتاً اللہ کے لیے وقت نکالے اور اس کے لیے عبادت کرے، اور یہی عبادت اس کی دنیا اور آخرت کو سنوارتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔